دینی اعتبار سے پیدا ہونے والے مشکلات ہو گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے ہمارے جو مشکلات ہیں گھر میں، 2-3 مشکلات کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا اہم ترین مسئلہ جو ہمارے گھر میں ہے، جو گھریلو ہے، وہ ہے گھر کے لوگوں کا نافرمان ہونا، بیوی کا نافرمان ہونا، بچوں کا نافرمان ہونا، بیوی کا شوہر کی طرف توجہ نہیں دینا، بچوں کا والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے یہ اس لیے ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے، ہم بیوی چنتے وقت دین کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، خوبصورتی 4 دن کی ہے، باقی پوری زندگی خوبصورتی پر ہے۔ کتنی بھی خوبصورت بیوی ہو، اگر نافرمان ہو تو ایک دن آدمی غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے۔ کتنے بھی مالدار ہو، اگر زیادہ مالداری کی وجہ سے تکلیف پیدا ہو جائے تو آدمی لاسٹ میں اس کو طلاق دے ہی دیتا ہے۔ کتنے بھی اونچے خاندان کی ہو، لیکن شرافت نہ ہو، دینداری نہ ہو، اللہ کے ماننے والی نہ ہو تو آدمی طلاق دے ہی دیتا ہے۔ تو بیوی اگر دیندار نہ ہو تو اولاد کی بھی دینداری میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة ل4 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ دنیا میں 4 چیز ہی لوگ دیکھا کرتے ہیں، کوئی دینداری دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے۔ تمہیں دینداری پر فوکس کرنا چاہیے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہیں ناکامی ملے گی۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو تکلیف ہیں ان میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ گھر میں شانتی نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دین کا ماحول پیدا نہیں کیا، بیوی دیندار نہیں چنا۔ دوسرا، اولاد کی بچپن سے تربیت نہیں کی۔ جو بندہ رب کا نہیں ہوگا وہ کسی اور کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اولاد کی دینی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو دیندار بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہیں پر گھر میں امن اور سکون کے نہیں ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب انسان کی زندگی میں بیجا قسم کے لوازمات کا داخل ہو جانا ہے، خواہشات کا داخل ہو جانا ہے۔ آدمی حل میں مزید میں لگا ہوا ہے، اور چاہیے یہ بھی یہ بھی یہ بھی، آرزوئیں تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس کو پورا کرتے کرتے انسان کا ہڈی سے پسینہ نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ میں دینداری پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ تو بیوی کا دیندار ہونا اور اولاد کی دینی تربیت ضروری ہے۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہو گئی کہ انسان کے گھر میں دینی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے گھر میں امن اور سلامتی نہیں ہے۔ ایک دنیاوی مصیبت ہے۔ دوسری دنیاوی مصیبت جو ہے، اب میں اسے تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، 10:30 ہو گئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو دوسری اہم ترین مشکل ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ ہے رزق میں بے برکتی۔ روزی میں برکت نہیں ہے۔ روزی میں برکت نہیں ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اللہ کے ذکر و اذکار کا نہ ہونا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو مجھے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر کو نہیں اپنائے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، زندگی کو ٹائٹ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو روزی میں بے برکتی، کمایا نہیں کہ خرچہ ہو جاتا ہے، تنخواہ آتے ساتھ ہی ساری کی ساری تنخواہیں ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھر میں امن و سلامتی چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ذکر و اذکار کو اہمیت دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی، مال غنیمت میں بہت سارے نوکر چاکر لونڈیاں آئی ہوئی ہیں آپ کے پاس، میرے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک تو آپ لونڈی مجھے بھی دے دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، کام کرتے کرتے میں تھک گئی ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مسلمانوں کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ ابھی تم کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، مسلمانوں کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ تم کو دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں ان سے بہتر چیز تم کو میں بتا رہا ہوں۔ کیا؟ سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
یعنی اللہ کے ذکر سے یہ دنیا بھر دن بھر کے کام کر کے جو تم تھک جاؤ گی، ان اذکار کا اہتمام کرو گی تو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کو یاد نہیں کرنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، روزی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ استغفار روزی میں برکت کا سب سے اہم ترین کنجی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری باتیں استغفار پر بیان کی ہیں۔ تیسری اہم ترین چیز انسان کی زندگی میں جو ہے مشکلات کا پیدا ہو جانا ہے، اس میں سے مشکلات ہیں دشمنوں کا خوف۔ دشمن لگے ہوئے ہیں، اور اسے مت بولیے، گھر کے چاروں طرف دشمن بھرے پڑے ہیں۔ کب سوچیں کہ اس بلڈنگ سے کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور فلیٹ خرید لیں، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ پڑوسی تنگ کر رہا ہے، دشمنی لگی ہوئی ہے، آدمی کوئی مصیبت آئے محلے والے کب کس کو پھنسا دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، دشمن بھرے پڑے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من جہد البلاء، کمر توڑ دینے والی محنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آدمی کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن بچے اتنے ناکارہ ہیں، ایک پیسہ کما کے دینے کو تیار نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے بیچارہ مجبور، کمر توڑ محنت کرنا پڑ رہا ہے۔ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، علاج میں سارے تنخواہ ختم ہو جا رہے ہیں۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ وَدَرْكِ الشَّقَاء، دلوں کی تنگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دل سخت ہو جائے تو جسے تیسے آدمی گلی بکتا رہے گا، ڈانٹتا رہے گا، جھڑکتا رہے گا، مارے گا، پیٹے گا، کسی کے ساتھ ہنس کے بات نہیں کرے گا، منہ ٹیڑھا کر کے گھومے گا۔ وَدَرْكِ الشَّقَاء وَسُوءِ الْقَضَاء، اور برے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کب آدمی کیسے مر جائے۔ کچھ باتیں تھیں جو گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا لیکن بتا نہ سکا، قرض لیے تھے بتانا چاہتا تھا نہیں بتا سکا، دے رکھے تھے قرضہ بتانا چاہتا تھا نہیں بتا سکا، بہت کچھ بتانے کا ارادہ تھا نہیں بتا سکا، مر گیا آدمی۔ وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کی گالیوں سے مجھ کو بچا لیں۔ دشمنوں کی گالی، تو دشمن سے انسان گھرا ہوا ہے، زندگی میں دشمنوں کی کمی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کے جتنی بھی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نجات چاہیے تو تقوی شعاری اختیار کرو۔ جو بھی انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ کھول دے گا، اور جب انسان کی زندگی میں تقوی نہیں ہوگی تو مصیبتوں سے دن بدن گھرتا چلا جائے گا۔ تو ایک تیسری اہم ترین مصیبت جو ہے وہ ہے دشمنوں کا یلغار۔ دشمن گھیر رکھا ہے، دشمنوں سے نجات نہیں مل رہی ہے، مصیبت میں انسان پڑا ہوا ہے، بس اسی سے انسان کو نجات چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے جو مشکلات ہیں ان میں سے آخری اور کیا کہتے ہیں کہ اہم ترین مشکل جو انسان کی زندگی میں گھرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بیماریاں۔ بہت بیماری ہے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے خیریت سے ہے الحمدللہ، کس چیز کی دوا ہے؟ ہاں مت پوچھیے یار، ایک بیماری کا نام بتا دے گا۔ کوئی آدمی بتائے جس کو 2 سے 3 بیماری نہ ہو، سب کو 2-3 بیماریاں ہیں، کم سے کم 2 سے 3 بیماری سب کو ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں فری ٹاک ٹائم میں انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بیماریاں کیوں آتی ہیں بدن میں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کو بیماریاں آ کر گھیر لیتی ہیں، چہرے کا رونق اڑ جاتا ہے، روزی سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کا اثر، گناہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، گناہ سے انسان بیمار پڑتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں بیماریوں کا خاتمہ، بے شمار بیماری ہے، آج بچہ بیمار ہے، کل بیوی بیمار ہے، فلاں بیمار ہے۔ انسان ان بیماریوں کے علاج پہ دھیان دے گا یا پھر پیٹ بھرنے کے لیے اناج پہ دھیان دے گا؟ پریشان ہے، مشکلات کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں بس شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیماریوں سے نجات کے لیے دعا اور عبادت، ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دوری ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، آدمی لاکھوں گناہ کر کے جنتی بنا پھرتا ہے۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔
شاعر کہتا ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ جنت بھی چلے جاؤ اور عابد متقی پرہیزگار انسان کے طرح تمہاری زندگی گزر جائے، جبکہ تم بھول گئے ہو کہ صرف ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا تھا۔ ایک گناہ سے جس جنت سے نکلے ہیں 1000 گناہ لے کر وہاں کیسے جائے گا انسان؟ تو انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی مشکلات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو، نیکی کم ہو چلے گا، گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری نیکیوں کو تنے تنہا ایک ہی گناہ تو ختم کر دیتی ہے، حسد۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ پورا ایک پارہ قرآن پڑھ جائیں گے، اس میں 1 لاکھ الفاظ ہوں گے، ہر پر 10 نیکی ہوگی، وہ پتہ نہیں 700 تک چلے جائیں گے، پھر آپ حسد کریں گے، سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو نیکی کم ہو چلے گا، گناہ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہو اتنا کرو، لیکن جب کسی چیز سے منع کروں تو اس سے مکمل طور پر رک جاؤ۔ نیکی کرتے وقت طاقت دیکھنا ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچتے وقت طاقت نہیں، کمپلیٹ رکنا ضروری ہے۔ آدمی بولتا ہے جتنی طاقت ہو اتنا کرو، گناہ سے بچنے کے لیے یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول صرف نیکی کرنے کے لیے ہے۔ تو گناہوں سے اجتناب یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے گا تو بہت ساری بیماریاں انسان کی زندگی سے وسیع ختم ہو جائیں گی۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔